آج کا یہ خاص انٹرویو، خاص بات چیت، خاص ملبوسات میں اور خاص چیزوں کے ساتھ. اس کو بولتے ہیں کھڑلی. جب ہمارے لوگ بہکو میں جاتے تھے اور ساز و سامان لیا کرتے تھے ساتھ میں، اس میں آٹا چاول لے کے ہو جاتے تھے. سے ہماری زبان میں بولتے ہیں ہم جو جب پرانے زمانے میں یا پہلے وقت میں برف بہت زیادہ پڑتی تھی اور ہمارے لوگ اس سے برف اتارا کرتے تھے کوٹھوں سے. آئیے آپ کی ملاقات شاہدہ خانم سے کرواتے ہیں. تو ہماری جڑی ثقافت تھی گوجری، جو ہمارو کلچر تھو وہ ہم لوگ بھول گیا. اس سے نہ دیکھ کے میں یہ سٹارٹ کیوں کہ ہوں اپنا گرام ہے ایک میوزیم سٹارٹ کرو جس سے ہمارا جڑے آن والی جنریشن ہے انہوں نے بھی پتہ چلا کہ جڑا ہمارا دادا اجداد تھا وہ کس طرح کی زندگی بسر کیا کریں تھا. میں بی اے کی ہوئی ہے وومنس کالج ایم اے روڈ سری نگر. وہ اسکول میں تھی، اسکول میں پڑھوں تھی. میں نہیں پتہ تھا کہ ہمارو کلچر کیا ہے اور ہم کس طرح کی ہماری زندگی بسر کریں تھا. ہمارا جڑا دادا اجداد ہے وہ کس طرح کی زندگی بسر کریں تھا میں بالکل بھی اس کے بارے میں نہیں پتہ تھا. اور میں کئی انٹرو میں یہ کیوں بھی ہے کہ ہم پروگرام کرن گیا تھا 2016 میں بھوپال. لوک رنگ ٹرائبلوں کو پروگرام تھو. وہ ہر ایک ٹرائبل نے آپ مطلب جڑو بھی ان کو کلچر تھو وہ لے کے آیا تھا. ان کو جو ڈریس تھو وہ بالکل سیم تھو. اور جو ہم تھا ہم کسی کی ٹوپی الگ تھی، کسی کو کپڑوں الگ تھو کہ ہم بالکل ڈفرینٹ تھا انہوں نے. پھر میں سوچوں کہ ہوں بھی دیکھوں کہ مارو کلچر کیا ہے. اتو پھر واپس آیا تو پھر آ کے میں پوچھو بھی اپنا جڑا بھی مارا بزرگ ہی انہوں نے پوچھو کہ تم ہمیں دسو کہ مارو کلچر کیا ہے، ہم کیڑی چیز یوز کرا تھا لان واسطے، کھان واسطے، رہن سہن واسطے. پھر کچھ لوگوں نے میری سپورٹ کی، سوسائٹی میں لوگ ہیں جڑا انہوں نے میری سپورٹ کی جڑا ہمارا اس گجر کلچر واسطے کام کرنے لگا. پھر انہوں نے بھی دسیو کہ اس رنگ ہمارا یہ ڈریس تھا، یہ ہماری جیولری تھی. پھر ہم اس طرح کی زندگی بسر کرا تھا کہ جو ہمارو کھان پین کو تھو یا ہمارو رہن سہن تھو. پھر انہوں نے آئیڈیا لے کے تو میں یوں بڑا جڑی ہماری یہ چیز ہے وہ اپنا ہاتھاں نال بناویں تھا، شوق نال بناویں تھا اور محنت نال بناویں تھا. یہ مشین اس میں یوز نہیں ہوئے تھی. ساری بھی جڑی چیز ہے وہ ہاتھاں کی بنی ہوئی تھی. جس طرح ہمارو کپڑوں ہے، ہمارو لباس ہے یا ہماری پھر فرنیچر ہے. دیکھو آج کل ہم لوگ صوفہ یوز کرا، وہ لوگ ہمارے پیڑو یوز کریں تھا. پیڑو بناویں تھا، ہاتھاں نال بناویں تھا، رسیاں نال بناویں تھا، چم نال بناویں تھا. اور ان کی زندگی مطلب بالکل ہماری زندگی تے مختلف تھی. ان کو شوق ان کی چیزاں میں اٹریکشن ہے. بھی چیز دیکھنے واسطے انسان خوش ہوا ان کی چیز آ کر دیکھنا، انسان نہ سکون ملا کہ ہماری کتنی ہمارو کلچر کتنا خوبصورت ہے اور اس نہ ہم کیوں بسرا بھی لگا. اس نہ بسرنو نہیں، اس نہ لے کے اگے چلنو ہے. جتنا بھی لوگ ہیں ان لوگوں نے یوں ہی کہوں گی کہ تم ایک دم اپنا کلچر نہ لے کے آؤ. ایک دم تم نہیں کہتی کہ تم نہ جی اسی نہ یوز کرو. ٹھیک ہے زمانہ کا نال چلنو ہے انسان نہ، مگر آپ جو کلچر ہے اس نہ بھولو. ہماری کمیونٹی ہے یا ہماری کمیونٹی کے علاوہ دوسری کا کمیونٹی ہے. جس طرح کشمیر میں مجھ ساری کمیونٹی ہیں، کشمیری ہیں، ڈوگری ہیں، وہ بھی اپنا کلچر نہ رہیں کیونکہ ہر کسی کو کلچر مجھ خوبصورت ہے. اور انشاءاللہ رحمان امید کروں کہ سارا لوگ اس نہ آگے لے کے چلیں. اس کو ہم اپنی زبان میں کھڑامہ بولتے ہیں، جو پیروں میں پہننے کے کام آتی تھی اور یہ لکڑی کی بنتی تھی. تب ہم آج کے ماڈرن زمانے میں جب ہم پہنتے ہیں ہائی ہیل تو ہمارے بزرگوں نے یہ پہن کے رکھی ہوئی ہے. کو مشق بولتے ہیں جو اسکول میں بچے لیا کرتے تھے صبح پریئر پہ، اور ہر روز نئی نئی لکھنی پڑتی تھی. گجرات میں لوگ ڈانڈیا کھیلتے ہیں، ہمارے یہاں گتکا کھیلا کرتے تھے. اور یہ بنا ہوا اس کا سٹرکچر یہ ایز اے سیفٹی بنا کے رکھا ہوا. تب جو لکڑی کا بنا ہوا تھا یہ کھانا کھانے کے کام آتے تھے. شنک اس میں یہ آٹا گوندنے کے کام آتا تھا یا پھر کھانا کھانے کے کام آتا تھا. یہ بھی لکڑی کا بنا ہوا ہے. اس کو ہم کنڈا بولتے ہیں اپنی زبان میں، جو ایز اے واشنگ مشین کام آتا تھا. اس میں کپڑے دھوتے تھے اور لاتے. اس کو بولتے ہیں ہماری زبان میں پیڑا، جو ایز اے چیئر کام آتی تھی. آج کل کے زمانے میں ہم لوگ جہاں صوفہ چیئرز یوز کرتے ہیں تو ہمارے بزرگوں نے یہ یوز کر کے رکھا ہوا ہے. یہ ہو گیا دلڑا. جیسے آج ہم دہیج میں سونا وغیرہ دیتے ہیں، ہمارے تب ہمارے جو ہیں وہ چاندی کا دیتے تھے. یہ ہو گئی تلواریں جس سے ہمارے لوگ شادی بیاہوں کے یا کسی بھی خوشی کے موقع پہ اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور اپنی خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے کہ یہ ہمارا خصوصی کھیل ہوتا تھا اس ٹائم پہ. ایک گتکا اور ایک تلواریں. چارپائی ہے، اسے ہم کھٹ بولتے ہیں اور منجا بھی بولتے ہیں. یہ جو ہے یہ کم سے کم تقریباً میرے پاپا کے بولنے کے مطابق یہ 150 سال پرانی ہے، کیونکہ یہ ان کے دادا جو تھے ان کے پھر آگے سے ان کی کسی پیڑھی کی تھی اور یہ ہماری پیڑھی در پیڑھی چلتی آ رہی ہے. میری ساری گدریاں واسطے یہی میسج ہے کہ تم اگر کوئی کام کرنو چاہے تو اس نہ شوق نال کرو.
थारो काम जितनो असल होएगा उतनी थारी जिंदगी भी असल होएगी. शाहिदा खानम के इस म्यूजियम में आके काफी सुकून हासिल हुआ। शाहिदा खानम की ये कोशिश आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा और शाहिदा खानम को सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि ये वो बेटी है जिसने गुजर कल्चर को कहीं ना कहीं महफूज रखने की ये अनोखी पहल की है। और इस पहल में अभी तक इंतजामिया की या हुकूमत की या सरकार की किस तरह से मदद या सपोर्ट इन्हें मिली है, शाहिदा खानम ने अपने अल्फाज में बता दिया। लेकिन उम्मीद है इन्हें कि ये चीज आगे बढ़ाने में या ये म्यूजियम आगे बढ़ाने में और दुनिया को ये चीज जताने में कि गुजर कल्चर या पहाड़ी कल्चर कितना बेहतरीन कल्चर था या कितना शानदार कल्चर था पुराने वक्त में, इस चीज को आगे ले जाने में शाहिदा खानम को सरकार जरूर मदद करेगी। ये उम्मीद है इन्हें। इस दौर जदीद के साथ चलना कोई गलत बात नहीं है। शाहिदा खानम की ये बात बिल्कुल मुतासिर करने वाली है कि दौर जदीद के साथ चलना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी विरासत को भूल जाना गलत बात है। उसको महफूज रखना हमारी मिली जिम्मेदारी है। शाहिदा खानम की ये कोशिश कितनी अच्छी लगी, इस पर राय अपनी जरूर दे दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।